دعا کر رہے تھے ربنا مالک رسول کو بھیج دے، مالک مصطفیٰ کو نمودار فرما دے، مالک مصطفیٰ کو بھیج دے، وہ ترشو نہیں ہوگا، وہ ماتھے پر شکل لانے والا نہیں ہوگا، وہ غصے والا نہیں ہوگا، وہ برائے ماننے والا ہوگا، بس وہ آیا جا رہا ہے، بس وہ آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بھی بتا دیا اور ارشاد فرمایا وَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، لوگوں میں میں جا رہا ہوں، بظاہر دنیا سے جا رہا ہوں، مگر میں کو بتا کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد نبی آنے والا ہے، ان کا نام احمد ہوگا۔ ہم حضور کے نبی منتظر رہے، دعائیں کرتے رہے، 12 نبی محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہونے کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ نے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھ سارا اٹھایا۔ ہم حضور کے نہ سورہ راہ کی انتظار کرتا رہا، بحیرہ راہ کی انتظار کرتا رہا، شب ہجر کی سختیاں مجھ سے جا کر کے پوچھے تیری راہ تکتے سے سست ہو گئی، ہم نے تو کوئی غم نہیں دیکھا، ہم نے تو کوئی مصیبت نہیں کھیلے، ہم نے تو کسی مصیبت کا پریشانی کا سامنا نہیں کیا۔ حضرت سلمان فارسی کی کہانی سنو، مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب کر گھر سے نکلے، باپ نے گھر سے نکالا لیا، ایک واقعی کے یہاں جا کر کے ٹھہرے، پوری زندگی کی نوکری بھی اس کے غلام تھی، اس کی خدمت کی، اور جب اس کے مرنے کا وقت آیا اس نے کہا ہم یہاں سے گرمیا چلے جا رہا اور وہاں سے پادری سے جا کر کے ملنا، تو نے میری بڑی نوکری دی ہے مجھے وہاں سے کچھ مل جا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو تدفین کے بعد اس کے مرنے کے بعد اس کو دفنایا اور دفنانے کے بعد غمبریہ چلا گیا، اور غمبریہ جانے کے بعد محاور میں جا کر کے میں نے آجی کے یہاں ٹھہرا، اس کی بھی ساری زندگی میں نے نوکری کی، غلاموں کی خدمت کی، پھر جب اس کے بھی مرنے کا وقت آیا تو مجھ سے کہا کہ اب زندگی میں پوری دنیا کا ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے پاس میں مجھے بھیج سکوں، مگر وہ نبیاء کی مصطفیٰ حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے آخری لمحے آ گئے ہیں، تو یہاں سے یثرب چلے جانا اور وہاں جا کر کے ٹھہرنا، وہ نبی کی آخری ہجرت نہ ہوتی، تو نے میری بڑی نوکری کی ہے، میری زندگی سنور جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا مجھے کوئی نشانی بتا دے، کہیں میں دھوکہ نہ کھا جاؤں، کہیں میں پریشانی میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے 3 اشارہ بتایا، پہلی اشارہ یہ بتلائی کہ وہ نبی کبھی صدقہ نہ دے گا، دوسری اشارہ یہ بتلائی کہ وہ نبی کبھی ہدیے کو رد نہیں کرے گا، اور تیسری اشارہ یہ بتلائی کہ جو کافر کے درمیان اس کے مہر پتھر ہو۔ اب بات کرتا رہا سمجھا پا رہا ماشاء اللہ محبت سے کہہ دے رہا ہے سبحان اللہ، آقا کے نام پر دو ہاتھ جوڑ کر کہتے یا رسول اللہ، بولتی تھی یا رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دفنایا اور دفنانے کے بعد یثرب جانے والے معاملے کے اندر میں شامل ہو گیا، آپ لوگوں سرکار نے مجھے نوکر کر کے میں نے نوکر بنا لیا اور مجھے بھیجا جا کر کے مدینے میں، مجھ پر مہربانی یہ کی کہ مجھے بھیجا نبی کے شہر میں، ایک یہودی نے مجھے خرید لیا، اس کی زندگی بھر وہ غلامی کرتا رہا، اس کی میں سورے توڑتا رہا، باپ کی دیکھ بھال کرتا رہا، مگر میں یہ انتظار دیکھا کہ کبھی وہ نبی آخر زمان مجھے ان کی دید ہو۔ شاید نے کہا تھا کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی آراتی تیرا شکریہ نے کہا کہاں سے گزر گیا۔ فرماتے ہیں میں نے انتظار دیکھا کہ وہ نبی آئے تو مجھے ان کی دید ہو، فرماتے ہیں میں اپنے پاس کے اندر کھجوریں توڑ رہا تھا اور اچانک سے ہواؤں کے اندر مسجد پیدا ہو گئی اور ہر طرف سے طلعت ابو علیہ کی صدائیں گونجنے لگی، میں سمجھ گیا وہ نبی آخر زمان تشریف لا رہے ہیں، میں سے اٹھا اور میں نے دوڑ لگا دی، میرے پاس کے مالک نے مجھے یہ سمجھا کہ شاید میرا نوکر بھاگ رہا ہے، اس نے مجھے دوڑ کر کے پکڑ لیا
لیکن میں نے اس سے کہا میں لوگوں کو تیرا ہی ہوں، میں بھاگوں گا نہیں، مجھے جانا دے، لیکن یہ دل غلام شور کا بچتا ہے۔ علماء کرام کی توجہ میری طرف، اس نے کہا چھوڑ دیا۔ سلمان خان سے فرماتے ہیں میں کچھ کھجوریں لے کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور کو جب میں نے پیش کی تو آج جو میری نیت تھی وہ صدقے کی تھی۔ جب میں نے مصطفیٰ کو پیش کیا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں ہم کبھی صدقہ نہیں دیتے، ہم کبھی صدقہ نہیں لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں نشانیاں پوری ہو گئی، سنیے توجہ دیجیے، نشانیاں پوری ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں کچھ دنوں کے بعد کھجوریں اور لے کر کے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آج میری نیت جو تھی وہ صدقے کی نہیں تھی بلکہ ہدیے کی تھی۔ جب میں نے مصطفیٰ کو پیش کی کہ مصطفیٰ کا قبول فرمایا، فرماتے ہیں وہ نشانیاں پوری ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک نشانی اور پوری ہو جائے گا پھر میں مانوں گا، اور وہ نشانی کیا تھی؟ تو کانوں کے درمیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور میرے پاس میں تشریف لے آئے، اور آقا علیہ السلام نے میرے کانوں پر چادر ڈالی ہوئی، اور میں حضور کے پیچھے ہو کر دیکھنا چاہ رہا تھا۔ میری آنکھ یہ تھی کہ کوئی ایک ہوا کا جھونکا آئے اور حضور کی یہ چادر اڑ جائے اور میں مصطفیٰ کے مہرے نبوت کی زیارت کر گئی۔ آقا علیہ السلام میرے ارادہ عمل سے آگاہ ہوئے۔ کئی لوگ مصطفیٰ کے لیے بیٹھ بھی انکار کرتے ہیں، کئی لوگ انکار کرتے ہیں اگر مصطفیٰ کو ملنے بیٹھ ہوتا تو حضرت سلمان فارسی کے دل کی آواز کیسے پہچانتے؟ فرماتے ہیں حضور میرے ارادہ عمل سے آگاہ ہوئے، فالقا الیہ یدہ، اپنی چادر کو اتار کے میرے طرف پھینکا اور گھوم کر کے مسکرا کے فرمایا انظر الی ما انت بہ، اس بات نے جو بتایا تھا